یہ تھے مولانا مفتی نعمان بشیر صاحب. ماشاءاللہ قد میں چھوٹے ہیں، علم میں بہت بڑے ہیں، اور ایک بڑے والد کی اولاد ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کا براہ راست مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل ملاقات ہے، یعنی بغیر کسی ترجمان اور واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی. براہ راست ان کا مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی شخصیت کے ساتھ رابطہ اور تعلق ہے، اور بہت گہرا تعلق ہے. بہرحال یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس طرح کے عظیم لوگ ہمارے علاقے میں ہمارے ہاں موجود ہیں. ہمیں ان لوگوں سے استفادہ کرنا چاہیے. اب چونکہ ہمارا پروگرام نصف سے گزر چکا، اب ہمارے آخری مہمان اور مقرر عالم بعمل مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا ساجد تبسم صاحب جو 5 میل سے تشریف لائے ہیں، محترم ہیں مدرسہ دارالقرآن 5 میل کے، اور امیر ہیں جمعیت علماء اسلام جموں و کشمیر تحصیل مظفر آباد کے، جو ہم سے مخاطب ہوں گے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ جتنا قریب آپ تشریف لا سکتے ہیں تو تشریف لے آئیں، تاکہ قریب بیٹھ کے توجہ سے ہم بات سن سکیں. اصلاحی بیان ہے، اصلاحی بیان ہوگا، اس لیے تمام احباب اپنی جگہوں کو چھوڑ کے ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں، قریب قریب تشریف لے آئیں. جی اور قریب آ جائیں، اور قریب آ جائیں. جتنے قریب ہوں گے اتنا بات کو سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہوگی. اور قریب تشریف لے آئیں. آپ سب آگے 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 اور آگے آپ سب آگے آگے. کیونکہ ہاں ہم نے کوئی مسجد نہیں بھرنی کہ کونوں میں بیٹھ کے ہم یہ بتائیں کہ جتنے آئے ہیں کافی ہیں. اخلاص کے ساتھ تھوڑے لوگ بھی آ رہے ہیں وہ بھی کافی ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد بیان کرنے کا اور سننے کا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے. اپنی نیت کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم اصلاح کر لیں کہ ہم عمل کی نیت سے سنیں گے. انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں گے تو ہم اپنی مہمان شخصیت جناب مولانا ساجد تبسم صاحب سے ملتمس ہیں کہ وہ ہم سے مخاطب ہوں. جناب مولانا مفتی ساجد تبسم صاحب. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومن کو مسکرا کر ملنا بھی یہ صدقہ ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا لینا بھی یہ بڑی عبادت ہے. ذرا خوش باش ہو کے بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر ہماری بات ہوگی. مولانا عتیق صاحب میرے پاس تشریف لائیں. الحمدللہ الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور الایمان وشرح صدور السالکین بالاتقان والصلاة والسلام على سيد الرسل وخير الأنام وعلى آله وأصحابه الذين فازوا باقتداء الأحكام وعلى من تبعهم. أما بعد، قال الله عز وجل في المصحف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما إذا قال لسعد عليك بتقوى الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کبھی نادا یہ سوچا تو نے کہ تیرا طرز حیات کیا ہے، کبھی نادا یہ سوچا تو نے کہ تیرا طرز حیات کیا ہے، بھٹک رہا ہے قدم قدم پر خدا کے بندے یہ بات کیا ہے، ملے گی تجھ کو ہلاکتیں ہی فرنگیوں کی روش پہ چل کر، نگاہ غیرت سے دیکھ ان کا طریقہ واردات کیا ہے، اساس تیری ہے لا الہ، مزاج تیرا ہے دین فطرت، مگر زباں پر تیری یہ ذکر ذات و بنات کیا ہے، خدا سے بچ کر خدا سے ڈر کر خطا سے بچ کر سنوار فکر و عمل کو اپنے، نجات کا ہے مدار تقوی کوئی نہ پوچھے گا ذات کیا ہے۔ تمام حضرات ایک مرتبہ آواز بلند روشی پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وصلی علیہ۔ آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں، آپ کے اس گلشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے رب تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ قدوسیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ہمارا وقت بڑا مختصر ہے، ہمارے ساتھ تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ یہ عالم دین ہے، انشاءاللہ آخری کلمات اور دعا فرمائیں گے۔ میری بات مختصر سی ہوگی لیکن میری چاہت ہے کہ یہ پراثر ہو جائے، لیکن یہ پراثر تب ہوگی جب ہم اپنے دل کی کھڑکیاں کھول کر بیٹھیں گے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں ہمیں ایک سبق دیا گیا ہے، وہ سبق یہ ہے کہ بندہ مومن کی شان یہ ہے، کیا کہا جی میں نے؟ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ جل جلالہ سے خوف میں مبتلا رہے، اور لوگوں کے سامنے ہو تب بھی، اکیلا ہو تب بھی اس کی شان یہ ہو کہ ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے جواب اللہ کو دینا ہے، میں نے جواب اللہ کو دینا ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے
जब हमारे दिल में तकवा होगा, जब हमारे दिल में अल्लाह का खौफ होगा। पूछा गया कि आप हमें इरशाद फरमाइए तकवा किस चीज का नाम है? तो फरमाया अत-तक़वा फिस्सिर्रि वल इलानिया, तकवा पोशीदा और इलानिया दोनों जगहों पर, हर जगह पे अल्लाह से डरने का नाम तकवा है। हम अगर मस्जिद में बैठे हुए हैं और हमारी कैफियत और है और बाहर निकल के हमारी कैफियत और है, तो हमें ज़रा महसूस करना चाहिए कि हम अपना इलाज करवा लें। अगरचे मस्जिद के अंदर बैठकर अल्लाह जल्ला जलालुहु के इस घर में दिल की कैफियत और होती है, लेकिन आमाल की कैफियत को बदलना नहीं चाहिए। और जब बंदा अल्लाह जल्ला जलालुहु की रज़ा को सामने रखकर अमल करता है तो अल्लाह उसे नेमतों से नवाज दे। और मैंने आयत करीमा पढ़ी, फरमाया वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू, अगर ये जो बस्ती वाले हैं ये ईमान ले आते तो लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा वत्तक़ौ, ये डरते भी तो अल्लाह जल्ला जलालुहु इनके इस डरने की वजह से रब ताला इन पर अपनी बरकतों के दरवाजे खोल देता। तो मेरे भाइयों, आज सारी दुनिया कसरत को तलाश कर रही है, जबकि हमें हुक्म यह है कि आप कसरत से ज्यादा बरकत को तलाश करें, कसरत से ज्यादा बरकत को तलाश करें। और ये बरकत कैसे आएगी? फरमाया ये बरकत अल्लाह से डरने की वजह से आएगी। ये बरकत कैसे आएगी जी? अल्लाह से डरने की वजह से। और हमसे सवाल होता है कि ये तकवा किस चीज का नाम है और इसके आसार क्या हैं और दिल इसके साथ कैसा फील करता है, कैसा महसूस करता है। तो फरमाया अल क़ल्बुल मुनव्वर यज़हरु अलल जवारिहि आसारुहु वही अल मुवाफ़िक़ा, कि ये जो दिले मुनव्वर होता है, उस दिले मुनव्वर की निशानी ये होती है कि अल्लाह जल्ला जलालुहु उस दिले मुनव्वर को ये तौफीक अता फरमा देते हैं कि वो नेकी की तरफ माइल होता है। अगर हम में से किसी ने ये महसूस करना है कि हम देखें हमें दिल हमारा मुनव्वर है या मुस्लिम है, तो हमें निशानी ये बताई गई कि आप देखें कि आपका दिल नेकी की तरफ माइल होता है या नहीं होता। अगर नेकी की तरफ माइल हुआ तो इसका मतलब है कि दिल मुनव्वर है, और अगर नेकी की तरफ दिल माइल नहीं हो रहा तो फरमाया अल क़ल्बुल मुस्लिम यज़हरु अलल जवारिहि आसारुहु वही अल मुखालिफा, कि ये जो दिले मुस्लिम होता है वो दिल होता है कि जिस दिल के अंदर अल्लाह की तरफ से नाराजगी की अलामतों का सुदूर और ज़ुहूर ये होता है कि बंदे को नेकी की तौफीक हासिल नहीं होती। और फरमाया कि जब कोई बंदा नेक रास्ते पे चलता है तो अल्लाह जल्ला जलालुहु इस नेक रास्ते पर चलने की वजह से उसे देते क्या है। हम में से हर कोई ये चाहता है ना जी हमें कुछ ना कुछ हासिल हो। तो आज इस मजलिस को हम असासा समझ के ये सीख के चले जाते हैं कि नेकी की वजह से हमें हासिल क्या होता है। फरमाया फमन अरादा अन यफ्तहल्लाहु अलैहि बरकातिन मिनस समा, अगर कोई बंदा ये चाहता है अल्लाह उस पर आसमानों से अपनी बरकतों के ज़ुहूर फरमा दे, ये पहला इनाम है कि जब कोई बंदा अल्लाह से डरता है। फरमाया अगर कोई बंदा ये चाहता है कि अल्लाह उस पर अपनी बरकतों के दरवाजे खोल दे तो फरमाया फमन अरादा अन
اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اسے آسمان و زمین کی برکتیں حاصل ہو جائیں، اور فرمایا وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ ہر مشکل گھڑی میں اللہ اس کے نکلنے کا راستہ نکال دے، کیوں جی آپ بھی یہ چاہتے ہیں نا جی کہ ہر مشکل گھڑی میں اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کروا دے؟ کہ بچوں آج خاص طور پہ بیان آپ کے لیے ہو رہا ہے، بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما دے اسے گمان بھی نہ ہو کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ کیوں جی آپ کا ذہن بھی یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے کہ ہمیں گمان بھی نہ ہو کہ خدایا یہ رزق آ رہا کہاں سے ہے۔ فرمایا اللہ اس بندے کو اتنا نوازے کہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اس کے اجر کو بڑھا کر رکھ دے، وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دے۔ فرمایا اللہ اسے اگر ایک اور انعام بھی عطا فرمائے، وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، بندہ مشکل سے مشکل کام میں ہاتھ ڈالے، اللہ اس کام کو آسان کر کے اس بندے کے ہاتھوں میں تھما دے۔ اگر کسی کو یہ ساری نعمتیں حاصل کرنی ہیں تو فرمایا اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اسے چاہیے کہ وہ بس اللہ سے ڈرنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ، کیا کرے جی؟ اللہ سے ڈرنا شروع کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کرتے بھی رہو اور ڈرتے بھی رہو۔ اور میرے بھائیوں یہ سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، ساری زندگی دین کی خدمت کی، اور ساری زندگی دین کی خدمت کرتے ہوئے آپ نے ایک ایسے مسئلے میں اپنی جان وقت کے حاکم کے آگے پیش کر دی کہ قرآن مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے، مارے کھائے۔ یہ ساری نعمتیں انہیں دنیا میں حاصل ہیں، لیکن اللہ کا خوف اتنا ہے، اللہ کا خوف اتنا ہے۔ بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ میری بات بڑی مختصر سی ہوگی، اچانک بات ختم ہو جائے گی تو آپ حسرت کرتے ہوئے رہ جائیں گے کہ شاید کوئی بات ہمارے جو ہے نا وہ پلے میں نہیں پڑ جاتی۔ ہر بات کو نوٹ فرما لیں۔ فرمایا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، آپ جان کنی کے عالم میں ہیں، جان اللہ کے سپرد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس جان کنی کے عالم میں اپنے شاگردوں کو یہ کہتے ہیں میرے بچوں مجھے تخت سے نیچے اتارو، سریر سے نیچے اتار کر میرے گال زمین پہ رکھ دو، اور میرے گال زمین پر رکھ کر فرمایا کہ میرے چہرے کے اوپر مٹی مارو۔ شاگردوں کی چیخیں نکل گئی، استاد جی یہ آپ کیا حکم فرما رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرے چہرے کو نیچے رکھو، اور امام احمد بن حنبل اپنے چہرے کو زمین پہ رکھ کر اپنی ساری زندگی کی دینی خدمات کو اللہ کے سامنے پیش نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے حضور میں یوں عرض کرتے ہیں الہ العالمین میں اپنی زندگی کی ساری نیکیوں کو تیرے سامنے پیش نہیں کرتا، بلکہ میرے اللہ میں تیرے سامنے خوف زدہ ہو کر تیرے سامنے اپنی سفید داڑھی رکھتا ہوں۔ اللہ تو اس سفید بالوں کی لاج رکھتے ہوئے میں احمد بن حنبل کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، ساری زندگی کی نیکیاں نہیں سامنے رکھی، یہ سفید بال اللہ کے سامنے رکھے۔ اور امام یحییٰ بن اقسم ساری زندگی حدیث پڑھاتے ہیں، اور انہوں نے بھی مرتے ہوئے اللہ جل جلالہ کے حضور میں جو پیش کیا وہ پتہ ہے کیا پیش کیا؟ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا یحییٰ ساری زندگی آپ نے حدیث کی خدمت کی ہے،
بتائیے اللہ نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ تو وہ فرماتے ہیں جب مجھے اللہ کے حضور میں پیش کیا گیا تو میں نے اللہ کے سامنے ایک حدیث پڑھی. میں نے عرض کیا الہ العالمین، مجھ سے میرے استاد امام حماد رحمہ اللہ علیہ نے تذکرہ کیا اور امام حماد رحمہ اللہ علیہ سے سند کو نقل کرتے ہوئے جناب ابن عباس سے ہوتے ہوئے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچتے ہوئے یہ فرماتے ہیں اللہ میں نے ان سب سے یہ روایت کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ تیرے سامنے سفید بالوں کو لے کر آ جاتا ہے تو اس کی لاج رکھتے ہوئے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں ان سفید بالوں کی لاج رکھنے آج جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے آ کر ایک جملہ پوچھا مولانا مفتی عبدالرؤف، ہمارے عبدالرؤف صاحب ہیں مفتی صاحب، میں نے کہا یہاں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا 50-60 بچے حفظ میں پڑھ رہے ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ 50-60 بچوں کے پیرنٹس یہاں اگر ہوتے تو یہ مسجد بھری ہوئی ہوتی. بے شک. لوگوں اس طرف توجہ دیجئے. آج اللہ کی قسم ہے ہمیں قدر نہیں ہے اس کی. اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس محمدی باغ کے اندر بیٹھ کر اللہ ہمیں کیا دے رہا ہے تو ہم اس مسجدوں سے کبھی اپنا وجود باہر ہی نہ نکالیں. وہ بہلول تھا نا، بہلول، میں عام سی باتیں کر رہا ہوں آپ سے. 2 باتیں اس نے بڑی عجیب کہی، تھا بڑا مجذوب. 2 باتیں بڑی عجیب اس نے کہہ دی. قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے، پہلے بازار میں بیٹھا ہوا کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو تو کہنے لگا بندہ اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں. کہا نتیجہ کیا نکلا؟ کہا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اللہ تو بندوں کو کہہ رہا ہے میرے پاس آ جاؤ، لیکن بندے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں. پھر کسی نے انہیں قبرستان میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا آج کیا کر رہے ہو تو کہنے لگے آج بھی کوئی پرانا کام کر رہا ہوں، بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو کہا پھر نتیجہ کیا نکلا تو کہنے لگے نتیجہ یہ نکلا کہ آج بندے تو مان رہے ہیں لیکن آج اللہ نہیں مان رہے ہیں کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. میرے بھائیوں، ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے کیا دیتے ہیں؟ فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ. فرمایا جب کوئی بندہ بھلائی کے راستے پر چلتا ہے، فرمایا استعملہ، اللہ اسے استعمال کر لیتے ہیں. فرمایا فقیل یا رسول اللہ کیف یستعملہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیجئے یہ استعمال ہونا کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ اس بندے کو موت سے پہلے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے بندے کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہیں کہ ہم نے اللہ جل جلالہ کے حضور میں اپنی جان پیش کرنی ہے. اور خدا نہ خواستہ ہماری مجلس میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے میں جو اگلی بات بیان کرنے لگا ہوں، اللہ نہ کرے کہ ہماری مجلس میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو. آج نصیحت ہو رہی ہے نا جی، تو یہ جو میں اگلی ارشاد بیان کرنے لگا ہوں اس کو اپنی زندگی کے ہر زاویے پہ غور کر کے دیکھیں. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہو کہ جو ان صفات کا حامل ہو. فرمایا کہ اللہ جل جلالہ اس آفت سے انسان کو محفوظ رکھے. اذا ثقل الذکر
اللہ کا ذکر کرتے ہوئے انسان کے وجود پر بوجھ تصور ہو، اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آئے کہ ہمارے وجود میں اللہ کے ذکر کے لیے جگہ باقی نہ رہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو اذا ثقل الذکر علی لسانک، کہ اللہ کا ذکر اس بندے پر بوجھ بن جائے، اور فرمایا کہ وہ بندہ ایسا ہو کہ وکثر اللغو فی مقالک، یہ بندہ بات بعد میں کرے پہلے گالی نکال دے، یہ بندہ اپنی زبان سے ہمیشہ گندی باتیں نکالے، اور فرمایا ایسا بندہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے سامنے آئے وَانبَسَطِ الْجَوَارِحُ فِي شَهَوَاتِكَ، کہ ہمیشہ اس کے اعضاء و جوارح سے شہوت ہی ٹپکتی رہے، کبھی کھانے کی شہوت، کبھی پینے کی شہوت، کبھی نظر کی شہوت، اور کبھی ایسی شہوت کہ جو صرف حیوانوں میں ہی تصور ہوتی ہے۔ فرمایا وَانْسَدَّ بَابُ الْفِكْرَةِ فِي مَصَالِحَتِكَ، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا بندہ بھی بیٹھا ہو کہ اس بندے کی سوچ اور فکر ہی گندی ہو جائے، اس کی سوچ اور فکر کے اندر ہی کوئی اچھا جملہ نہ ہو، اور فرمایا کہ اگر کوئی ان صفات کا حامل موجود ہو تو فرمایا فَلَيْسَ لَكَ طَرِيقٌ إِلَّا التَّوْبَةُ، تو اس بندے کو سوائے اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنے کے کوئی ایسا کام باقی نہیں رہتا جو وہ کرے، بس اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ خدا تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہے کہ اس اللہ جل جلالہ میں ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہاں دعوت دی گئی آج، لیکن وہ آج یہاں نہیں آئے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں، وہ یہ سمجھے کہ انہیں ان کا رب یہاں آنے کی توفیق عطا نہیں فرما رہا۔ اور ساتھ اس کے یہ بھی میں بتاتا چلوں، یہاں مدرسے میں حفاظ کرام کون ہے قاری صاحب اپنا، یہاں سالانہ کتنے بچے فارغ ہوتے ہیں جی؟ یہ ابھی حفظ کا کام جو نا شروع ہوا ہے، تھوڑا سا ہوا ہے۔ اچھا تھوڑا سا ہوا ہے، تو یہ درسگاہ تو چل رہی ہے نا؟ ہاں جی، یہ 15 سال سے چل رہا ہے، 15 سال سے چل رہی درسگاہ، ماشاءاللہ۔ یہ جو اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے، میرے بھائیوں اللہ کی عظمتوں کی قسم ہے، اگر ہم نے اپنی اولادوں کو دین نہ پڑھایا تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہماری اولادوں میں دین اس طرح ہو جائے گا کہ ہماری اولادوں کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے بارے میں بھی کسی چیز کا علم نہ ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ماحول بن جائے۔ میرے بھائیوں، آج کی اس مجلس میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ سے جو ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے اس رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ دین کے قلعے ہیں میرے بھائیوں، جب تک ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے، یہاں پر ہمارا آنا جانا نہیں ہوگا، ہمارے بچے یہاں پر نہیں پڑھیں گے، تو اللہ کی عظمتوں کی قسم ہے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ بے شک آج ایک حافظ قرآن کو اللہ کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے حضرت، وہ کتنے لوگوں نے لکھا، مجالس الابرار والوں نے بھی لکھا، اللہ جل جلالہ کتنا نوازتے ہیں ایک حافظ قرآن کو۔ فرمایا کہ اگر ایک حافظ قرآن کسی قبرستان سے گزر جائے، لوگوں قدر کرو، ایک حافظ قرآن کسی قبرستان سے گزر جائے، اللہ جل جلالہ اس حافظ قرآن کے صرف قبرستان سے گزرنے کی برکت سے اس دن میں سارے قبرستان والوں سے عذاب قبر اٹھا دے۔ سبحان اللہ، ہمیں قدر کیوں نہیں ہے؟ اور یہ اتنا بڑا انعام ہے۔ فرمایا اذا مات حملۃ القرآن یوحى الله الى الارض الا تاكلی جسدها، اگر کوئی حامل قرآن اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اللہ جل جلالہ اس حامل قرآن کے دنیا سے جانے کی وجہ سے زمین کو وحی کر کے فرماتے ہیں کہ
اس کے جسم کو نہ کھانا. وہ زمین کہتی ہے کیفا کلی لحمہا, اللہ میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں. وقد کلامک فی جوفی, حالانکہ اللہ تیرا کلام اس کے سینے کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. کتنی بڑی نعمت ہے. اور میرے بھائیوں 10 لوگوں کی سفارش, ایسے 10 لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہو, ایک حافظ قرآن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں. حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کی جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے, انہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے. کاش کہ ہمیں اس کی سمجھ آئے اور ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں. یہ جو نوجوان, یہ جو نسل بیٹھی ہوئی ہے, یہ وہ نسل ہے میرے بھائیوں کی جس نسل کو ہم نے سنوارنا ہے, اور سنوار کر انہیں اپنی فکر آخرت کا, اپنی جو ہے آخرت کا ذریعہ بنانا ہے. حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب, ہمارے مدرسے میں جب بھی کوئی بچہ فارغ ہوتا ہے, چونکہ ہم سارے ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں, تو ذرا اس کے حوالے سے مذاکرہ ہو جائے. اللہ کی عظمتوں کی قسم ہے, جب بھی کوئی بچہ مدرسے سے فارغ ہوتا ہے تو میں اس بچے کو سامنے رکھ کر اللہ کے حضور میں یہی دعائیں کرتا ہوں, خدایا تو اس بچے کو ہماری آخرت کا ذریعہ. ماشاءاللہ. ممکن ہے کہ اس بچے سے اللہ وہ کام لے لے کہ جو کام اللہ نے مجھ سے بھی نہیں لیا. میں اس کی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ہمارے استاد ہیں مفتی عبدالرؤف صاحب, عظیم مصنف ہیں. مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک مرتبہ مجھے جلسے میں بلایا. انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے بیان کرنا ہے. تو میانی شریف جو ان کی خاص جگہ ہے, اس جگہ پہ یہ جلسہ تھا, تو وہاں پہ جا کے اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی. وہ بات میں عبدالرؤف صاحب کے لیے عرض کروں گا کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہمارے استاد مفتی عبدالرؤف صاحب, جن کے آگے ہزاروں شاگرد, سینکڑوں مدارس کے وہ ذمہ دار, پتہ ہے وہ ایک حافظ صاحب کے شاگرد تھے جو اسی مسجد کے امام تھے. اور ان حافظ صاحب نے ان کو پڑھایا, اور پڑھانے کے بعد انہیں آگے شعبہ کتب کے لیے مختص کر دیا کہ وہ آگے جا کر پڑھیں. وہ عالم بنے, پھر تخصص کیا انہوں نے فقہ کے اندر, پھر وہ بہت بڑے اسکالر بنے, اور پھر انہوں نے دین کا اتنا بڑا کام کیا. تو میں نے وہاں پہ عرض کیا یہ سارا کام جو ایک فرد واحد سے اللہ نے لیا ہے, یہ سارا ان حافظ صاحب کی اللہ رب العزت نے اکاؤنٹ بنا دیا, جنہوں نے ان کو پڑھانے کا اس وقت جو ہے نا وہ ذمہ اٹھایا. تو اسی طرح آج آپ کی مسجد کے اندر, مدرسے کے اندر ہمارے یہ مفتی صاحب عبدالرؤف صاحب آج یہ خدمت فرما رہے ہیں. دوسرے ہمارے حضرت, پتہ نہیں ان سے پڑھ کر کتنے بچے آگے جائیں گے, اور وہ قیامت کی صبح تک ایک بہت بڑا جو ہے وہ کام اللہ ان سے دے دے گا. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں. یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے. فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اگر تم یہ کام نہیں کرو گے اللہ تم سے بہتر لوگوں کو لے آئے گا, لیکن وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے, وہ تم سے بہتر ہوں گے. آج آپ دیکھیں ہمارا ہر جو آنے والا کل ہے وہ پہلے سے بہتر ہوا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا دین سے دور جا رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم مری شہر میں ہوتے تھے تو مری شہر میں ہوتے ہوئے ہمیں پورے 2-3 محلوں میں ایک حافظ نہیں ملتا تھا, اور آج الحمدللہ ایک ایک محلے کے اندر 20 حفاظ اللہ نے وہاں جو ہے نا وہ رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح ان علاقوں میں بھی کام ہوگا, لیکن یہ کام تب ہوگا جب ہم فکر کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ہم نے چونکہ آگے بھی ایک جگہ نکلنا ہے, آج یہاں آنے کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم کسی طرح جڑ کر اپنے ساتھیوں کو یہاں جوڑیں کہ جو ساتھی اپنے بچوں کو دین کے لیے مختص کریں. دیکھیں یہ بڑی مایوسی کی صورتحال ہے. مایوسی کی صورتحال کیسے ہے کہ آج میرے اندازے کے مطابق اس جو علاقے میں جو مجھے آبادی نظر آ رہی ہے, اس آبادی کے تناسب سے یہاں بچوں کی تعداد اس سے 2 گنا ہونی چاہیے تھی. کیوں حضرت؟ یہ جو آبادی مجھے نظر آ رہی ہے, اس آبادی کے تناسب سے اس جگہ پہ ان بچوں کی تعداد اس سے 2 گنی ہونی چاہیے تھی.
تو آپ اس کے لیے دعا بھی فرمائیں، کوشش بھی فرمائیں، ہر بندہ اس کے لیے اپنی ذمہ داری لے لے تاکہ اللہ رب العزت یہاں پر ماحول بنائے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔